راہ حق کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں ہے پر پہنچ کر جو ہے وہ بندہ ارکان شریعت کے کسی رکن سے آزاد، شریعت سے ہٹنا تو درکنار ہے۔ فرماتے ہیں شریعت کے کسی ایک رکن سے بھی ہٹ جائے تو وہ سمجھے وہ راہ حق پر نہیں چل رہا۔ انسان کو نہ خود شریعت کی احکامات کی پابندی کے اندر کوتاہی کرنی چاہیے، نہ ہی کسی ایسے شخص کو اپنا رہنما اور مرشد بنانا چاہیے جو شریعت کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ یہ تعلیمات ہیں داتا صاحب۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے گجرے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی عظیم مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر اپنا کرم فضل مہربانی فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ خوشحالی اور ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے زمانوں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سارے زمانوں سے بہترین زمانہ ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے اندر ظاہری طور پر تشریف فرما رہے ہیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے عرفہ، اور یہ کائنات بنائی ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تھی، تو جس زمانہ اقدس کے اندر، اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن میں اٹھائی، فرمایا والعصر، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم، تو وہ زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر موجود رہے۔ اور ہمارا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ بعد از وصال بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصرف اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوب ہر زمانے کی خبر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ جو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے ظاہری طور پر، وہ زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ ہے، وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے، اس زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس زمانے کی نسبت رہی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس زمانہ جو ہے وہ اعلیٰ زمانہ قرار دیا گیا۔ اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، فرمایا میرا زمانہ جو ہے وہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، فرمایا میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے۔
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور مبارک۔ اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا جو دور تھا، خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اس کے بعد پھر جو زمانہ ہے یعنی ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی، یعنی تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تابعین کا زمانہ۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بہترین تھا، اسی طرح اس زمانے کے لوگوں کے عقائد اور اعمال بھی سارے لوگوں سے بہترین تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کے عقائد اور اعمال بھی سارے لوگوں سے بہترین تھے۔ کیوں بہترین تھے؟ کہ ان لوگوں کی جو تربیت تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ اعمال کیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان میرے محبوب کے صحابہ لے کر آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تمہیں پھر ہدایت عطا فرما دے گی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ تھے جن کی تربیت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی، یعنی صحابہ کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ اور شاگرد یعنی تابعین۔ اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کبھی بھی آگ چھو نہیں سکتی، اس شخص کے نزدیک کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں جا سکتی جس نے میری زیارت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کی ہے۔ یعنی صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور ایمان قبول کیا، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا اور خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا، تو فرمایا وہ صحابہ کرام ان کو یہ برکت مل گئی چہرہ مصطفیٰ سے، ان کو یہ برکت مل گئی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا ان کے نزدیک جہنم کی آگ نہیں جا سکتی۔ اور فرمایا پھر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فرمایا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، اور پھر جنہوں نے ان کو دیکھ لیا یعنی صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھ لیا، تابعین، فرمایا ان کو بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو فضیلت کے اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ ظاہری زمانہ، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تابعین کا زمانہ۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمانے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا، فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا، مختلف طرح سے جو ہے وہ فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور مفاد پرستوں نے جو ہے وہ دین کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ اس کے اندر پھر مزید خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یکون فی آخر الزمان
فرمایا جب آخری وقت آئے گا، یعنی جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، قیامت کے نزدیک جو ہے وہ زمانہ آتا جائے گا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، فرمایا جیسے وقت گزرتا جائے گا، قیامت کے نزدیک ہوتا جائے گا، فرمایا اس وقت جھوٹے اور فریبی لوگ جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، دجال، دجل کرنے والے، فریب کرنے والے، کذابون، جھوٹ بولنے والے۔ آخری زمانے کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جیسے وقت گزرتا جائے گا، آخری زمانہ قریب آتا جائے گا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، فرمایا آخری زمانے کے اندر دجل و فریب ہو جائے گا، لوگ جو ہے وہ دھوکے باز ہو جائیں گے، فریب دینا شروع کر دیں گے، جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، اور فرمایا وہ لوگ پھر ایسی ایسی باتیں کریں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسی ایسی کہانیاں تمہارے سامنے بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ یاتونکم من الاحادیث، ایسی کہانیاں، ایسی باتیں بیان کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ آقا نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا ان سے بچ کر رہنا، ان لوگوں سے بچ کر رہنا جو نئی نئی باتیں بیان کریں گے، ایسی باتیں جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، فرمایا ان سے بچ کے رہنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے کے اندر مبتلا کر دیں۔ تو اب اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور پھر ان کو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ میسر آ چکا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، ایسے ایسے جو ہے وہ قصے کہانیاں بیان کریں گے، اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریحات بیان کریں گے، دین کی تشریحات اپنی مرضی کے مطابق بیان کریں گے۔ فرمایا ایسے کہیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، نئی نئی تحقیقات پیش کریں گے، نئی نئی تشریحات دین کی پیش کریں گے، کوئی انجینئر کے روپ میں ہوگا، کوئی کسی ڈاکٹر سکالر کے روپ کے اندر ہوگا، کوئی جو ہے وہ سیاسی رہنما جن کو دین کی جو ہے وہ الف با کا بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ بھی دین کے اندر جو ہے وہ اپنی زبان درازی کریں گے، دین کے اندر وہ زبان درازی کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ تعداد جو احادیث کے اندر وارد ہے وہ 1,24,000 کم و بیش جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ تعداد بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے ایک سیاسی لیڈر صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے 1,40,000 انبیاء کرام، یعنی دین کا پتہ نہیں ہوتا، دین کے بارے میں تعلیمات نہیں ہوتی، دین کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہوتے، لیکن کیا ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ اپنی زبان اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، لا يُضِلُّونَكُمْ، ان سے باتوں میں آ کر گمراہ نہ ہو جانا، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، نہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جانا، اور فرمایا ایسے میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ ایسے میں نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی تشریحات کو اپنائیں، جنہوں نے دین کو سمجھا، دین کو پڑھا، اور پھر دین کی تبلیغ کی اور دین کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کام کے لیے پسند کیا، اور انہی بزرگوں کے اندر، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا نا
قرآن مقدس کے اندر جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرنے کی باری اور شیطان کا انکار اس جو ہے وہ واقعہ کے اندر جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا اپنی بارگاہ سے تو اس نے مہلت مانگی، قیامت تک مجھے مہلت جو ہے وہ دی جائے، قیامت تک مہلت مانگی۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس قیامت تک مہلت لے کر کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے دور کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا شیطان اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ نے پوچھا قیامت تک مہلت لے کے زندگی لے کر کیا کرے گا، وہ کہنے لگا کچھ نہیں کرنا، اور تیرے بندوں کو جو ہے وہ تیرے راستے سے دور کروں گا، کبھی ان کے دائیں طرف سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں طرف سے حملہ کروں گا، کبھی سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، اور ان کو جو ہے وہ تیرے راستے سے دور کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، فرمایا اکثریت جو ہے وہ تیرا شکر کرنا بھول جائے گی، یعنی تیرے راستے سے ہٹ جائے گی۔ لیکن شیطان نے آگے پھر جو بات کی، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ وہ کہنے لگا کہ میں ساروں کو تو گمراہ کروں گا لیکن کچھ تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ کون ہوں گے؟ وہ یہ صالحین ہوں گے، اولیاء کاملین ہوں گے جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہوا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا ہوگا، تو وہ لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ تو ہمیں ان کا راستہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بھی حکم فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے یہ دعا مانگو اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ انعمت علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین کی، نیک لوگوں کی، اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ آج جو ہے وہ ایک انجینئر وہ بابت شاعی کوئی نہیں، حالانکہ جتنی خدمت اسلام کی ان بزرگوں نے کی ہے۔ آج اگر برِ صغیر کی تاریخ پڑھیں آپ تو دین اسلام کو یہاں پھیلانے والے کون ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا جو عرس مبارک کے ایام ہے، عرس مبارک ہو رہا ہے، اس حوالے سے آج کی جو ہے گفتگو۔ 980 سال حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے ہو چکے ہیں، یعنی 1000 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، 10 صدیاں آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے گزر چکے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی تبلیغ کی، اور یہ جو ہمارے عوام الناس کے اندر اکثر یہ بات ہے جی، اور یہ بات آج کے جو جہل پیر جہل صوفیاء انہوں نے ہماری عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے جی، شریعت کا رستہ الگ ہے، طریقت کا رستہ الگ ہے۔ وہ یہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ نہ خود شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے اور نہ جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو شریعت کی طرف وہ آنے دیتے۔ حالانکہ شریعت اور طریقت جب ان دونوں کا بندہ دامن تھامتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے صف میں جا کر شامل ہوتا ہے۔ اگر شریعت کا دامن چھوڑ دے انسان، شریعت کا دامن چھوڑ دے اور صرف کہے میں صوفی ہوں، میں پیر ہوں، میں ولی ہوں، تو شریعت کا مخالف اگر ہوا کے اندر بھی اڑتا ہوا آئے تو اس کو کبھی بھی ولی نہ مانے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔
ولی وہ ہوگا جو شریعت کا بھی تابع ہوگا، جو اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرے گا، جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اور حضور داتا صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونا یہ لازم ہے تصوف کے لیے۔ اور فرمایا کوئی ایسا مقام نہیں ہے راہ حق کے اندر، آپ نے کشف المحجوب کے اندر اس بات کو لکھا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ آج ہم ان کا عرس تو کرتے ہیں، عرس پہ جاتے بھی ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں، قوالیاں بھی سنتے ہیں، وہاں پر دھمالے بھی ڈالتے ہیں وہاں پر جا کر، لیکن صرف اور ہمارے اکثر خطباء جو ہیں وہ ان کی جو کرامات کو بیان کرتے ہیں، کرامات حق ہیں، لیکن ان کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی تو پیش کرنی چاہیے نا۔ تو آپ کا جو ہے وہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ راہ حق کے اندر، یعنی بندہ اگر تصوف کے راستے پر چلتا ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا راہ حق کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس پر پہنچ کر جو ہے وہ بندہ ارکان شریعت کے کسی رکن سے آزاد ہو جائے۔ پوری شریعت سے ہٹنا تو درکنار رہ گیا، آپ فرماتے ہیں شریعت کے کسی ایک رکن سے بھی ہٹ جائے تو وہ سمجھے وہ راہ حق پر نہیں چل رہا، وہ سلوک کی راہ پر نہیں چل رہا، وہ طریقت کی راہ پر نہیں چل رہا، کیونکہ طریقت کی راہ پر چلنا ہی در حقیقت وہ جو ہے وہ تصوف کی راہ پر چلنا ہے۔ شریعت کی راہ پر جو چلے گا وہی تصوف کی راہ کو پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو جب وہ خود عمل نہیں کرتا تو پھر وہ ہمارا رہنما کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو نہ خود شریعت کی احکامات کی پابندی کے اندر کوتاہی کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو اپنا رہنما اور مرشد بنانا چاہیے جو شریعت کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ یہ تعلیمات ہیں داتا صاحب کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 1000 سال، اس 1000 سالوں کے اندر کتنے بادشاہ گزرے، کتنے بادشاہ گزرے جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، جن کا سکہ چلتا تھا دنیا کے اندر، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو داتا صاحب جن کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، 1000 سال ہو گئے، دن کو جائیں رات کو جائیں وہاں جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ مزار ہو کر آباد ہوتا ہے، لوگوں کے محل ویران ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اب ہم دیکھیں نا، اگر ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کے پھر عقائد جو ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ہم ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ آج تو ہمارے اس معاشرے کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پیر کہلواتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا 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 کہلواتے ہیں، اور ان کی سوچ اور نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ یہاں بس پر سواریاں داتا صاحب کی بٹھاتے اور جا کر کربلا گاہ میں شاہ اتار دیتے ہیں، یعنی نام داتا صاحب کا لے کر تعلیمات وہ دوسرے لوگوں کی ہے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہے؟ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں، یہ ہمارے اہل سنت کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا جو نظریہ تھا وہ کیا ہے؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء، یہ آپ کا عقیدہ اور تعلیمات ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دنیا کے اندر جن کو افضلیت عطا فرمائی، جن کو مقام عطا فرمایا، اللہ نے ان میں سب سے پہلا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقام ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کے بعد مقام ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرشتوں کا، اور فرشتوں کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین ہیں، جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام، ان میں اہل بدر ہیں، اہل احد ہیں، بیت رضوان والے ہیں، پھر فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، فتح مکہ سے بعد والے ہیں، یہ فضیلت کے اعتبار سے۔
لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور یہی داتا صاحب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں سے کوئی اعلیٰ ترین ہستی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جو ہے وہ شریعت کی پابندی، یعنی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ شریعت کی پابندی کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ شریعت سے اگر کوئی ہم کو دور کرتا ہے اور یہ سبق یہ پیغام دیتا ہے جی شریعت والے دا رستہ الگ ہے، طریقت والے دا رستہ الگ ہے، مولویوں دے نیڑے نہ جائے، مولوی تے تو انہوں پتہ نہیں کی کر دیں گے، حالانکہ مولوی دین اور شریعت کی باتیں کرتے ہیں۔ شریعت کے بغیر نہ انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، نہ وہ اس کو سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن اور حدیث جو شریعت ہے اس کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو، اور اسی راستے پر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین اسی راستے پر چلے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جو ہے وہ اپنے جو مریدین تھے، اپنے متعلقین تھے، ان کو یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو خود پسندی سے بچاؤ، یعنی تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خود پسندی دو طریقے سے پیدا ہوتی ہے، بندے کو کوئی مقام مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، حسن مل جائے، اقتدار مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریف کرنا شروع کریں، لوگ اس کے مال کی تعریف کریں، اس کے حسن کی تعریف کریں، اس کے علم کی تعریف کریں، اس کے اقتدار کی تعریف کریں، اس کا کردار اگر اچھا اس کے کردار کی تعریف کریں، اور جب لوگ تعریف کریں پھر اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، پھر وہ خود پسندی اور تکبر۔ تو داتا صاحب نے فرمایا ایسی جو خود پسندی ہے یہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دوسری خود پسندی کی قسم کیا ہے؟ بندے کو مال مل گیا، دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، اس کو علم مل گیا، یا کوئی ایسا مقام اور مرتبہ مل گیا، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دے، خود ہی اس کے اندر تکبر آ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ تو یہ خود پسندی یہ خاص کر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس راستے کا مسافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو وہ شریعت کے اور طریقت کے اور صوفیاء کے راستے پر چلے ہوتے ہیں، اور خود پسندی ان کے اندر انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا خود پسندی جو ہے اس کو بھی اپنے آپ سے بچائیں۔ تو حالانکہ اب دیکھیں آپ نے حضرت عثمان غنی کا ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا۔ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور داماد ہیں۔ جس وقت آپ خلیفہ وقت تھے اس وقت 400 غلام ان کے مالک تھے آپ۔ ایک دفعہ آپ اپنے کھجوروں کے باغ کے اندر گئے تو واپسی پر آئے تو لکڑیوں کا گٹھا خود کندھے پر اٹھایا ہوا، لکڑیوں کا گٹھا۔ اب ان کا مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اور عرب کی امیر ترین ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جن کے 400 غلام اس وقت موجود ہوں تو ان کا پھر مقام اور مرتبہ اور سٹیٹس کیا ہوگا۔ لیکن جب کھجوروں کے اپنے باغ سے نکلتے ہیں تو لکڑیوں کا گٹھا اپنے جو ہے وہ کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کتنے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، آپ کسی خادم کو کہیں وہ اٹھا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اریدو، فرمایا آج جو ہے وہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اریدو ان اجرب نفسی، کہ آج جو ہے میں وہ اپنے اس نفس کا تجربہ تو کروں، دیکھو تو صحیح کہیں اس کے اندر کہیں خود پسندی تو نہیں آ گئی، اس کے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہو کر کہیں تکبر اور خود پسندی۔ یعنی اتنے بڑے لوگوں نے جب اپنے اندر خود پسندی اور تکبر کو نہیں لے کر آئے تو آج ہم 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں اگر کچھ مل جائے تو ہمیں اپنے آپ کے اندر تکبر اور خود پسندی کو لے جا کر آئیں، یہ شریعت کو بات ناپسند ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ داتا صاحب کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات جو ہیں
ان کو بھی اپنانا چاہیے اور ان کے عقائد کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی اور بسر کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اگر دامن وابستہ کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو خود بھی شریعت کے پابند ہوں، اور جب خود شریعت کے پابند ہو گئے تو جن جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا وہ ان کو بھی شریعت پر عمل کی ترغیب دیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو نہ خود شریعت پر عمل کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ شریعت کی طرف آنے دیتے ہیں، نہ اپنی نماز، نہ روزہ، نہ گال، نہ باتیں، پھر تو آپ ہی نہیں پڑھنی تو مریداں نے کتوں پڑھنی ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اولیاء کاملین کی محبت کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔